اب میری اس بات پہ عمل کریو، اپنے مرید کو بتا گئے. بولے کیا؟ بولے حرام کھانا، جھوٹ بولنا، بیوی کو طلاق دینا، ماں کے اوپر سونا. چاروں باتیں غلط ہیں. ظاہراً کیا؟ بولے بیٹا نصیحت کر کے جا رہے ہو، حرام کھانا، جھوٹ بولنا، بیوی کو طلاق دینا، ماں کے اوپر سونا. اب تو بالکل ہی غلط. لیکن اگر معرفت میں تھوڑے گہرائی سے جاؤ، معلوم انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ جو غصہ آتا نا، غصہ اسے کھا جانا. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. پہنچ تو دیکھو ان کی. کہاں غصہ آ جائے. حضرت علی ایک شخص کو مار رہے تھے کہ اس نے توہین کر دی تھی رب کے بارگاہ میں. اتنا مار رہے تھے، لوگ کہہ رہے اب تو یہ زمین میں دھس جائے گا. اس نے بھی غصے میں آ کے حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا. اور جب حضرت علی کے منہ پہ تھوکا تو حضرت علی کو اور غصہ آ گیا. غصہ آیا تو حضرت علی نے چھوڑ دیا. جا. لوگ سمجھ لے یہ عجیب بات ہے، حضرت علی تو اب تو زمین میں مار دبا دیتے تھے، اب کیوں چھوڑ دیا؟ کہا علی ایک بات تو بتا، چھوڑا گیا. بولے پہلے مار رہا تھا میں رضا الہی کے لیے، اور اگر اب مارتا تو میں اپنے غصے کے لیے مارتا. بڑا پہلوان جو ہوتا وہی ہوتا ہے جو غصے پہ قابو کر لیتا. حرام کھا اور جھوٹ بول. جھوٹ بولنے کا مطلب کیا معلوم ہے؟ نیکی کر اور لوگوں سے کہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں، بہت بڑا گناہگار ہوں. نیکی کر کنویں میں ڈال. اور اب وہ دور نہیں رہا نیکی کر کنویں میں ڈال، اب دور ہے نیکی کر یوٹیوب پہ ڈال. کہاں پہ ڈال؟ یوٹیوب پہ ڈال. اور تیسری بات تھی، بولے نرم نرم گدے چھوڑ دو. اس کو بیوی انہوں نے بتایا نرم نرم گرم گرم بستر چھوڑ دے، زمین تیری ماں، زمین پہ آ جا. اسے بیوی کو طلاق دے دے، زمین پہ آ جا. اللہ کی عبادت کر لے تو تیرا نفس کبھی موٹا نہیں ہوگا، تو تو بچ جائے گا. بہت گہری بات کہی تھی اس فقیر نے. مگر میں جو بتا رہا ہوں لوگوں، علامہ زمخشری فرماتے جتنی سانسیں لے گا ہر سانس پہ اسے 400 نیکیاں ملیں گی. عمل سمجھ میں آتے جا رہے. ایک اور آفر بتاتا ہوں، سن رہے ہو؟ بتا دوں ایک اور آفر. جتنے آفر آج نکلے نا میرے ذہن میں وہ بتا رہا ہوں. اگر کوئی شخص 1 کلو سونا تمہارے یہاں حسن پور میں، اس جگہ کا نام حسن پور، تمہارے یہاں اگر 1 کلو سونا گاؤں میں کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، پورے گاؤں میں نام ہو جائے گا. کتنا ثواب ملے. اور اگر کوئی 1 کوئنٹل کر دے تو اور زیادہ. اگر کوئی 10 کوئنٹل کر دے تو 10 کوئنٹل کسی بھی ہو گئی نہیں. سمجھے؟ اگر 1 کوئنٹل کسی بھی ہو جائے تو پڑوسی کو پہلے مار دے گا وہ. 1 کوئنٹل ہو جائے پڑوسی کو پہلے مار دے گا وہ. لیکن سنو، 1 کوئنٹل نہیں، 2 کوئنٹل، ہزاروں کوئنٹل، وہ بھی ہزاروں کوئنٹل اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کرنے کا ثواب پا جاؤ. تھوڑا سا کام ہے. تیار ہو؟ ریڈی ہو؟ آسان. میں نے کہا نہیں آفر، تھوڑا کام کرو، مزدوری بہت زیادہ. اور میری بات غلط ہو سکتی ہے، تمہاری بھی غلط ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی بات غلط، نبی کی بات غلط. بعض مرید جو ہے نا پیروں کی جھوٹی سچی کرامتیں گھڑ گھڑ کے بیان کرتے ہیں. تو ایک پیر تھے نا، بولے ہمارے پیر صاحب تو پیٹرول ختم ہو گیا تھا، انہوں نے بوتل سے پانی ڈال دیا تو کار ایسے ہی چل پڑی. یار اتنی عقیدت مندی. اور پیر تھا لنگڑا، اس سے خود چلا نہیں جا رہا تھا. اچھا ادھر بھی کوئی پیر ہے ایسا؟ اللہ معاف فرما. اچھا چلو، بہرحال میں نے جب انہیں دیکھا ہی نہیں تو میں کسی کو، میں تو اس کی بات کروں، نماز پڑھتا نہیں یار. وہ پاؤں پھیلا کے عورتوں سے ہاتھ پاؤں دبا رہا ہے. اب بتاؤ وہ پانی سے کار چلا دے گا کیا؟ ارے خود سوچو یار. اور عقیدت مند نا یار ایسی ایسی باتیں گڑ گڑ کے، ایسی ایسی باتیں گڑ گڑ. بولے حضرت سو رہے تھے تو ہم نے دیکھا تو ندی میں نہا رہے ہیں.
حضرت، اور ہم نے دیکھا حضرت بستر پہ بھی لیٹے ہیں، تو میں نے کہا کئی شیطان تھے کیا؟ یار حالت خراب ہو گئی ہے. 1000 کوئنٹل سونا صدقہ کرنے کا ثواب پا جاؤ گے اگر اجازت ہو تو بتاؤں. اور ہر بات پہ یا تو حدیث یا قرآن کی آیت. آفر دوں وہ بھی تو پکا ہی دوں نا، پکا ہونا چاہیے. 2-3 تمہارے سامنے ہیں، دونوں تینوں پکے ہیں. حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک عمل بڑا پیارا تھا. یہ جمعے کے دن مسجد کو جھاڑتے تھے، پوچھتے تھے، صاف کرتے تھے، اور نمازیوں کے لیے مسجد تیار کر دیا کرتے تھے. اب پھر جب نمبر آتا تھا نا تو کبھی کبھی ان کا نمبر دروازے پہ آتا تھا. ایک دن ایک صحابی نے پوچھ لیا، آقا ابو بکر کے دماغ میں کیا چلتا ہے؟ بولے کیا مطلب؟ ہر جمعے کو آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتے ہیں، پون گھنٹہ 1 گھنٹہ. اس وقت کچی مسجدیں ہوتی تھی، کھجور کے پتوں کے چھپر ہوتے تھے کہ یہ جھاڑتے پوچھتے صاف کرتے تیار کرتے ہیں. ان کے ذہن میں کیا چل رہا؟ میرے نبی بولے ابو بکر کرتا نا، میرا ابو بکر. نبی کیا بولے؟ ابو بکر کرتا. جی آقا. اچھا چلو ٹھیک ہے، جمعے کا دن آنے دو. اب جب جمعے کا دن آیا نا تو ابو بکر پھر کر رہے تھے. اب میرے نبی ممبر شریف پہ کھڑے ہو کے کیا بیان کرتے ہیں؟ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے آفر، اور نوجوانوں تمہارے لیے. حضرت ابو بکر صدیق نے جب ایسا کیا، اب آملہ کے لال جمعے کے دن ممبر شریف پر کھڑے ہو کر کے بیان فرماتے ہیں، او میرے جالسارو، چاہنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، ذرا سنو. اگر کوئی جمعے کے دن مسجد جھاڑے گا، پوچھے گا، صاف کرے گا، ایک مٹھی مٹی نکال کے باہر کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرے گا. اب احد پہاڑ کے 1 کوئنٹل کا بتاؤ، 1000 کوئنٹل کا. ہم اور آپ سب گئے، مگر یہ باتیں کہاں پہلے بیٹھکوں میں ہوتی تھی ایسی سب باتیں. اب تو تیری برائی میری برائی، اور اگر زیادہ کرے کہیں گے ارے بھائی تو نے اپنے دھانوں میں دوا نہیں ڈالی ہے یار، بڑا گھاس ہو رہا تیرے دھانوں میں. لے یہ بات چل رہی. ارے تو نے دھان نرا دیے یار، اب کہ تیرے دھان بہت بڑھیا ہو رہے ہیں بھائی. یہ باتیں چل رہی. ارے بھائی کیا ہوگا یار ملک میں، یار وہ نیتا اس نے یہ کر دیا، وہاں یہ کر دیا. یہ بتاؤ تم نے کیا کر لیا؟ اپنے آپ کو دیکھو. یہ آفر کتنا آسان ہے یار، مگر ہمارے یہاں نوجوان جاتے ہیں مسجد صاف کرنے. یہ تو نہانے بھی اس وقت جائے گا جب بیوی کہے گی ارے اذان ہو گئی، نہاتے کیوں نہیں؟ وہ بھی دانت پیس کے کہے گی تو اٹھتا ہی. اور نہانے کا انداز اللہ معاف فرمائے، تھوڑا بول دیتا ہوں سن لیو. کچھ باتیں نا کتابوں میں نہیں پڑھتے، دماغ سے آ جاتی ہیں، اتنا تم بھی جانتے. اب اکثر نل آنگن میں، صحن میں ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جیسے یہ باہر ہے، ہوتے نہیں ہوتے. تو یہ نل پہ نہانے آئے گا چڈی پہن کے، وہ چھوٹے چھوٹے نیکر. یار اب یہ کتابوں میں پڑھو گے، اتنی شرم و حیا غیرت تو ہم خود بھی سمجھ سکتے ہیں. گھر میں ہماری بہن بھی ہے، ماں بھی ہے، بھابھی بھی ہے، چچی پھوپھی، کون کون گھر میں بہن بیٹیاں ہیں. بولو ہوتی یار، یہ تو شرم کی بات ہے یار. اس تمہاری 4 انگل کی چڈی میں کیا چھپ رہے آپ مجھے بتائیں. حضرت باز بے حیائی کی حد ہے یار. یہ بات کتابوں کو نہیں دماغ سے سمجھ سکتے. آنگن میں بیٹھے ہوا نہا رہا، گھٹنے سے لے کر کے ناف تک مرد کا چھپانا فرض ہے. فرض ہے، یہ بات نہیں سیکھی ہوگی آپ لوگوں نے. سیاست پہ بہت پڑ جائیں گے، کسی کو تھانے میں پکڑوا دیں گے، کسی کو پولیس میں پکڑوا دیں گے، 10,000 ادھر سے لگیں گے، 10 ادھر سے لگیں گے. مسجد میں چندہ 500 کا نہیں دے سکتا.
مسجد میں چندہ 500 کا دے تو وہ موت آ جاتی ہے، اور تھانے اس میں ناک نہ کٹ جائے 10,000 روپے پیچھے سے پھینک دے گا کوئی، جس کا تھانے میں زیادہ آنا جانا لگا دیو 10,000 بڑھوا دو اس کی ایک دفعہ اور بڑھوا دو۔ یار تمہارا روپیہ، تمہاری محنت کی کمائی کہ دین اسلام میں جاتی تو کتنا اچھا تھا، لیکن اب کہاں قائم میں جا رہی ہے بس صرف اسی چیزوں میں۔ تو میں جو بتا رہا تھا نبی نے فرمایا وہ بھی